ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج ہم اردو کا نیا سبق پڑھیں گے، بوڑھی کاکی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سارے سبق پڑھائے ہیں، جس میں اصغری لاسٹ چیپٹر ہمارا تھا، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گیا ہوگا پریویس آپ کا۔ آج ہم منشی پریم چند کا لکھا ہوا، آج میں نے آپ کو نیا سبق پڑھاؤں گی۔ پیج نمبر 58 پہ ہے بوڑھی کاکی۔ اس کا نام ہے بوڑھی کاکی۔ اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے منشی پریم چند ہندو رائٹر تھے، 1880 میں ولادت ہوئی اور 1936 میں نہیں 1932 میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ کا اصل نام دھنپت رائے تھا، ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پیج نمبر 57 پہ میں پڑھ رہی ہوں، آپ بک نکالیں۔ والد منشی عجائب لال ڈاکخانے میں کلرک تھے۔ منشی پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی، جبکہ انگریزی تعلیم بنارس سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر ایک پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ 1908 میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے، اور پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا۔ آپ نے منشی دیا نارائن کے رسالے زمانہ میں مضامین لکھے، پھر افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی طرف توجہ دی۔ پریم چند نے غریبوں کے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہونے لگا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری کتابوں کے نام دیے ہوئے یہ لکھی، اور انہوں نے کل 29 ناول لکھے، یہ ان کی کتابوں کے نام دیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب پیج نمبر 58 پہ آئیے، بک کھولے، بوڑھی کاکی۔ یہ لیسن بڑا ہے بہت، لیکن بہت آسان ہے۔ اس کو آپ خود سے پڑھیں گے، اور اس کا صرف میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں بتایا کیا گیا ہے۔ منشی پریم چند نے یہ بتایا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یا بوڑھے جو ہو جاتے ہیں، ماں باپ جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کا خیال ان کی اولاد ویسے نہیں رکھ پاتی جیسے انہوں نے بچپن میں اس کی پرورش کی تھی۔ یعنی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ماں باپ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اپنی اولاد، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی سب کچھ اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کی خدمت کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اولاد پھر جاتی ہے اپنی ذمہ داریوں سے۔ تو یہ بتایا ہے کہ اس میں اس بوڑھی کاکی نے کتنی محنت سے اپنے اولاد کو پیدا کیا، یا پال پوس کے بڑا کیا، اس کے لیے محنت کی۔ تو جب وہ اولاد اس کو ایک کوٹھری میں بند کر دیتی ہے، بس اس کا خیال نہیں رکھتی، کھانے کے وقت کھانا دے دیا، نہیں ہوا تو نہیں دیا، نہ اس کو پوچھا، نہ تو بس اس کی وہ ساری فیلنگز بتائی گئی ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ اور بالکل یہ آج کل کے عین مطابق ہے۔ یہ تو برسوں پہلے جو لکھا ہوا یہ لیسن ہے، لیکن وہ سارا کچھ آج ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ تو پیج نمبر 58 پہ ہے بوڑھی کاکی، اور اس کا میں آپ کو خلاصہ اس طرح سے بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے اس کا مرکزی خیال اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کا جو لالچ ہے نا، وہ کبھی بھی وہ کیسے وہ بزرگوں کی کمائی اور جمع پونجی حاصل کرنے کے بعد ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی وہ سارا کچھ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور بزرگوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بزرگ اپنی اولادوں کو سب کچھ دینے کے باوجود بھی بے بسی کی تصویر بنے رہتے ہیں، اور ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے معاشرے کی اسی برائی کو منشی پریم چند نے اپنے اس پورے لیسن میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا اس طرح سے بتایا ہے کہ نہایت بوڑھی کاکی ایک نہایت ہی بوڑھی خاتون ہے۔ اس کے ہاتھ، پیر، بینائی سب احساسات جواب دے چکے ہیں، سوائے اس کے کہ ذائقہ ان کے منہ میں موجود ہے۔ ذائقے کی حس باقی ہے، باقی ہر چیز سے وہ بیکار ہو چکی ہیں، اور ایک کوٹھڑی میں زمین پہ پڑی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے بہو نے، بچوں نے، اولادوں نے ان کو ایک فضول کا سامان سمجھ کے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا ہے۔ کھانا دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا،
پوچھا تو پوچھا، لیکن پھر بھی وہ جو بوڑھی کاکی ہے اپنے بیٹے کو دعائیں کرتی ہے. جب کھانا نہ ملے تو کوئی بات نہیں، مل جائے تو دعا کرتی ہے بچوں کے لیے اپنے، اور نہیں ملے تو پھر رونے لگتی ہے. تو اس طرح سے یہ پورا اس کا ہسٹری، یعنی کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. پھر اپنی اندھیری کوٹری میں بوڑھی کاکی کو پوریوں کی خوشبو آتی ہے. ایک رات ان کے گھر دعوت ہوتی ہے تو پوریاں، حلوہ اور طرح طرح کے کھانے بنتے ہیں. تو نہ بیٹا پوچھتا ہے نہ بہو پوچھتی ہے، لیکن سب جب چلے جاتے ہیں تو یہ بتایا ہے کہ پھر وہ چپکے سے اپنے پوتے کے ساتھ صحن میں آتی ہے اور جو خالی برتن ہوتے ہیں اس میں سے نکال کے کھاتی ہے. تو کچھ احساس ہوتا ہے کسی کو کہ دیکھو یہ سب کچھ، اور یہ سارا کچھ جو عیش کرتے ہیں بیٹے بہو یا اولادیں، وہ سب انہی کے پیسوں سے عیش کرتی ہیں، کہ جو اتنے عیش و آرام کی زندگی وہ گزارتے ہیں. لیکن اس بوڑھی کاکی کا یہ حال ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا. تو یہ سارا کچھ اس لیسن میں بتایا گیا ہے. تو بس کسی بوڑھی عورت کو پیٹ بھر کے کھانے کو بھی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ وہ تھالی میں کھانے کی چیزیں سجا کر بوڑھی کاکی کے پاس لے جاتی ہے. تو کاکی کو کھانے کا کہہ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگتی ہے. کاکی بھی اس کو دل سے دعائیں دیتی ہے، یعنی کہ اپنی بہو کو، جب اس کی بہو کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے ان کے ساتھ غلط کیا، تو وہ پھر وہ سجا کے ایک تھالی ان کو پیش کرتی ہے، تو وہ پھر دعائیں دیتی ہے. تو یہ ہوتا ہے انسان اگر بوڑھے لوگوں کا خیال رکھے، اپنے بزرگوں کا خیال رکھے، تو وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. اور جس طرح اس دنیا میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے گا، تو اس کی اولاد بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گی جیسے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا. کیونکہ یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے کہ اگر اس دنیا میں گناہ کرو گی تو اس کی سزا یہاں تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سزا اور جزا مقرر کر رکھی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام، ماں باپ کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا پورا لیسن پڑھیے گا آپ. اس کے مطابق آپ کو ایکسرسائز دے دی جائیں گی، یا آپ کمپلیٹ کر کے پھر آپ اسکول میں آ کے چیک کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.